بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. عزیزان محترم، روزے کے احکام کے سلسلے سے کہ اگر کوئی شخص عمدن جان بوجھ کر کوئی چیز بھی اس کے جو منہ میں رہ گئی ہو نگل لے، دانت میں یا ریخوں میں، تو پھر اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. اور اگر ساون کھا لے پی لے یا مثلاً اس کے منہ میں دانت میں کوئی چیز رہ گئی ہو اور دن میں کسی وقت بھی پیٹ کے اندر چلی جائے وہ چیز، تو پھر اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے نا. ساون کوئی چیز ہو اندر چلی جائے. لہذا جو ہے اگر روزے دار کو یہ معلوم ہو سحر کے وقت کی کوئی چیز دانت کے ریخ میں، دانت وغیرہ منہ میں کوئی چیز ایسی چیز رہ گئی ہے کہ جو دن میں کسی وقت بھی پیٹ کے اندر چلی جائے گی، تو پھر ضروری ہے کہ خلال کرے، یعنی دانت وغیرہ کو صاف کر لے. ضروری ہے پھر خلال کرنا. اگر جو ہے روزے دار کے منہ میں مکھی چلی جائے، مکھی مثلا اندر اس طریقے سے حلق کے قریب ہو کہ اب اسے نگلنا نہ کہا جائے، اس حد تک اندر ہو، تو پھر اسے نگل لے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا. یعنی اس حد تک اندر ہو کہ اسے نکال نہ سکتا ہو تو پھر روزہ باطل نہیں ہوگا. اور اگر جو ہے وہ اس قدر ہو کہ نکال سکتا ہے منہ سے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ نگل لیا تو پھر اس کا روزہ باطل ہو جائے گا نا. اگر ایسے ہو قریب کی گل سکتا ہے تو گل دے، ورنہ اگر ایسے گل سکتا جان بوجھ کر نگل لے گا تو بھی اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا. اور اگر اختیاری طور پہ جان بوجھ کر قے کرے تاکہ مکھی نکل جائے، بہرحال جان بوجھ کر قے کرے گا تو بھی اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا. عمدن قے کرنے سے روزہ باطل ہو جائے گا. ساون بے اختیار اگر قے ہو جائے کر دے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جس شخص پہ غسل واجب ہو جائے، غسل جنابت جنوب کی حالت میں، تو اسے چاہیے کہ صبح کی اذان سے پہلے غسل کر لے. اب اگر اسے معلوم ہو کہ اپنے اوپر غسل جنابت واجب کر لے گا، جنوب ہو جائے گا، معلوم ہو کہ وقت نہیں ہے، تنگ وقت ہے، غسل نہیں کر پائے گا، اور پھر جو ہے اپنے اوپر غسل جنابت واجب کر لے اور آخر میں وہ تیمم کر لے، یا مثلا جو ہے غسل جنابت واجب ہو عمدن تاخیر کرے یہاں تک کہ پھر وہ تیمم کرے، تیمم کرنا پڑ جائے، تیمم کر لے، تو اس کا روزہ صحیح ہوگا. روزہ صحیح ہے لیکن جو ہے وہ گنہگار ہوگا. اب اگر کوئی شخص جو ہے بھول جائے غسل جنابت کرنا، اگر بھول کر ایک روزہ رکھ لیا، بعد میں یاد آئے تو بعد میں وہ ایک روزے کی قضا کرے گا، یا 2 روزہ ایسے رکھ لیا تو وہ قضا کرے گا. یا مثلا یاد نہ ہو کہ اس حالت میں یعنی جنوب تھا، غسل واجب تھا، بھول گیا غسل کرنا، معلوم نہیں اسے اس طریقے سے 2 روزہ رکھا یا 3، تو 2 روزہ رکھ لے تو یہ کافی ہے. اور عورت اگر جو ہے اس پہ حیض یا نفاس سے غسل واجب ہو اور غسل کرنا بھول جائے اور روزہ رکھ لے، 1 روزہ رکھ لے یا 2 روزہ رکھ لے، بعد میں یاد آئے تو پھر اس کا روزہ صحیح ہے. تو روزے کی حالت میں اسی طریقے سے روزے کی وجہ سے کلی کرنا ہے نا، یہ مکروہ ہے، کلی کرے. اب جو ہے اگر گھل مل جائے اس طریقے سے اس کے منہ میں نکل لے تو کوئی حرج نہیں ہے نا. اس طریقے سے کلی وغیرہ کرنا مکروہ ہے روزے سے بچنے کے لیے. اگر نگلنا چاہے تو اسے چاہیے کہ پہلے 3 مرتبہ تھوک دے، ہے نا. تو انشاءاللہ باقی مسائل جو ہے پھر آپ کے خدمت میں پیش کریں گے. دعا میں یاد رکھیں. سلمکم اللہ، اللہ حفظک انشاءاللہ. تقبل اللہ.